السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین یا فتاح ربی زدنی علما ربی زدنی علما ربی زدنی علما علما نافعا اللہم انفعنی بما علمتنی وعلمنی ما ينفعني وانفع الناس بعلمي اللهم أعطني بفضلك أفضل ما تؤتي عبادك الصالحين اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام بھائیوں اور بہنوں کا میں استقبال کرتی ہوں اپنے چینل پر۔ جو لوگ بھی مجھے جس جس جگہوں سے دیکھ رہے ہیں سب کا استقبال ہے میرے چینل پر۔ امید کرتی ہوں آپ سب خیر خیریت سے ہوں گے۔ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں بہترین شخص وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔ تم میں بہترین شخص وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔ قرآن پاک کا سیکھنا ہر مسلمان، چاہے وہ مرد ہو چاہے وہ عورت ہو، ہر ایک پر فرض عین ہے، یعنی کہ بے حد ضروری ہے۔ قرآن پاک کا سیکھنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض عین ہے، یعنی کہ بے حد ضروری ہے۔ اور یہی وہ قرآن پاک ہے جو کل قیامت کے دن سفارش کرے گا، کہے گا اے اللہ، اس نے دنیا میں میرا حق ادا کیا، گویا تو اسے جہنم سے آزاد کر دے۔ تو اللہ تعالیٰ کیا کریں گے؟ اس قرآن کی سفارش کو قبول کریں گے اور اس بندہ یا بندی کو جہنم سے آزاد کر دیں گے۔ تو کتنی بڑی فضیلت ہے قرآن پاک کا۔ اور قرآن پاک کو پڑھنا بہت ہی آسان ہے، لیکن اس کو صحیح پڑھنا اور اس کو تجوید کے ساتھ پڑھنا، اس کے مخرج کو ادا کرتے ہوئے اگر ہم پڑھیں گے تو یقیناً ہم ثواب کے مستحق ہیں، ہمیں بہت ثواب اور اجر ملے گا۔ اور یہ حکم بھی ہے کہ ہمیں قرآن کو سمجھ کر اور صحیح پڑھنا چاہیے، اور یہ فرض عین بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو شخص قرآن پڑھتا ہے اس کو ہر حرف پر میں 10 نیکیاں دوں گا۔ تو کتنا بڑا اجر ہے۔ اگر ہم الحمدللہ رب العالمین پڑھتے ہیں تو الف لام ہا میم دال الحمد، یہ 5 حروف ہو گئے، تو 5 میں 10 نیکیاں ملیں گی، یعنی کہ 5 دہیاں 50، ہمیں 50 نیکیاں ملیں گی۔ تو اگر ہم قرآن کا 1 صفحہ پڑھتے ہیں روز یا 2 صفحہ پڑھتے ہیں تو آپ اندازہ لگا لیجئے کہ ہمیں کتنا اجر ملے گا۔ اور ایسا بھی نہیں ہے کہ قرآن پاک کو پڑھنا مشکل ہے۔ ہر انسان کو قرآن پاک پڑھنا اور سیکھنا چاہیے، اور مرتے دم تک پڑھتے رہنا چاہیے اور سیکھتے رہنا چاہیے۔ ہماری بہت ساری مائیں اور ہماری بہنیں اور کچھ بھائی جو یہ سوچتے ہیں کہ بھائی ہم تو بڑے ہو گئے ہیں، اگر ہم پڑھیں گے تو لوگ دیکھیں گے، کیا کہیں گے کہ ابھی تک قرآن پڑھنا نہیں آتا، یا ہماری مائیں جو یہ سوچتی ہیں کہ میری زبان تو اب پلٹے گی نہیں، حروف ادا نہیں ہوں گے۔ تو یاد رکھیے، اگر آپ ایسا سوچتے ہیں یا اگر آپ کی ایسی سوچ ہے تو اس سوچ کی وجہ سے اللہ تعالیٰ آپ سے ناراض ہو جائیں گے۔ تو اب فیصلہ ہمیں کرنا ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کو ناراض کرنا ہے یا ہمیں اللہ کو راضی کرنا ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ ہمیں اللہ کو راضی کرنا ہے، تو ہمیں قرآن پاک پڑھنا ہے اور سیکھنا ہے، اور مرتے دم تک سیکھتے رہنا ہے۔ خدا نخواستہ اگر ہم پڑھتے اور سیکھتے ہوئے ہماری موت آ گئی، ہمیں اللہ نے بلا لیا، ہم اللہ کو پیارے ہو گئے، تو کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو طالب علم کی صف میں اٹھائے گا۔ تو کتنی بڑی فضیلت ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو طالب علم کی صف میں اٹھائے گا۔
تو انشاءاللہ تعالی ارادہ کرے، میں نے بھی ارادہ کیا ہے کہ آپ لوگوں کو سکھاؤں گی، اور میں نے ایک قدم آپ لوگوں کی طرف بڑھا دیا ہے اور میں سکھانا شروع کر چکی ہوں۔ آپ لوگ بھی ہماری طرف ایک قدم بڑھائے اور مجھ سے جڑ جائے۔ یاد رکھیے، جو کام اچھا ہوتا ہے اس کام کے کرنے کا اگر آپ ارادہ کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کو اس کام کے کرنے میں کامیاب کرے گا۔ تو قرآن پاک کو سیکھنا کتنا افضل کام ہے، اللہ تعالیٰ کی کتاب جو ہم لوگ سیکھنے کا ارادہ کر رہے ہیں۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ ارادہ کریں اور مجھ سے جڑ جائیں، انشاءاللہ بہت جلد سیکھ جائیں گے، اور سیکھنے کے بعد آپ دوسروں کو انشاءاللہ تعالیٰ سکھائیں گے۔ اور میرے لیے بھی دعا کرے کہ میں نے جس کام کا ارادہ کیا ہے اس میں اللہ تعالیٰ ہمیں کامیابی عطا فرمائے اور میری محنت کو قبول فرمائے۔ انشاءاللہ تعالیٰ پھر ملاقات ہوگی۔ میں ساری بہنوں کے لیے دعا کرتی ہوں، پوری امت کے لیے دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ سب کو اچھا رکھے، اور جو لوگ بھی بیمار ہیں اسے اللہ تعالیٰ صحت یاب کر دے، اور جو میری بہنیں بے اولاد ہیں اللہ تعالیٰ انہیں نیک اولاد سے نوازے، اور تمام بھائیوں کے رزق میں برکت عطا فرمائے، تمام بھائیوں کو بھی صحت یاب رکھے۔ اور آپ لوگ مجھے بھی دعاؤں میں یاد رکھیے۔ انشاءاللہ تعالی پھر ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔